روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی قوت، فتوحات، دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہیں پا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجہ کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیت دی تھی کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر بے بس کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ وہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمان کے لیے بھی اہم تھا، اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا۔ دوستوں، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلے سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ دوستوں، مصر کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلہ میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ ایک ہی خیمہ نما بنے ہوئے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو پورا قبیلہ سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار محبت رکھتا تھا، اور ہر وقت وہ خوف خدا سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کرنے میں یہ ہر وقت حاضر رہتا تھا، اور تمام قبیلے والے اس زمیندار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے زمیندار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ لینے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ جٹا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر کوئی نشہ آور جڑی بوٹی اس کے ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس زمیندار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش ملعون شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفات کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ برہنہ حالت میں تھی، اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے سرابور تھا، چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کریں۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لیں، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی زمیندار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے زندہ ہے اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور میرے باپ نے مجھے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ سرپنچ کی بیٹی اسی سوچ وچار میں تھی کہ کیا کریں کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی، اور سکوں کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے ایک بڑے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی، اور کیونکہ چونک گئی کہ یہ سب کیا ہے۔
پھر ہمت کر کے اس لڑکی نے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی جس پر لکھا تھا، مسلسل آدھا گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیس نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہیں، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود تھے۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ یہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا شخص ہے وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا تو یہ قاضی صاحب آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیے۔ قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کے سکوں کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو ترنت اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے 2 ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کے شناخت کر سکیں۔ ان دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی بھی مرد کی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ یعنی اس زمیندار کو اطلاع دی کہ سارا ماجرا ہو چکا ہے، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑتا دوڑتا عدالت کے احاطے میں آ پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ کر کہنے لگا کہ تم تمام قبیلے والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ میں نے زندگی میں کسی سے کوئی بحث کی، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کے تمام مردوں کے ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی نے کہا کہ یہ سرپنچ انتہائی نیک آدمی ہے۔ اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے۔ اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے دیہاتی نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کی کڑھائی میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈال دیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم سے کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک گرم پانی میں موجود سونے کے سکوں کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بننے والی تہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہیں، جن میں ایک قصائی تو کافی دنوں سے بیمار ہے اور وہ علاج کرانے کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ بقیہ 2 قصابوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصائی بولا کہ آج میں نے گوشت کی دکان نہیں لگائی کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسرے قصائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی جرم قبول نہ کرے تو اسے کڑھائی کے اس آگ جیسے پانی میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کرواؤ۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی قصائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج اسی شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن دکان پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے، تو میرا سارا شک اسی پر گیا کیونکہ دوسرا قصائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہے اور تیسرا قصائی کی
آج دکان بند تھی جبکہ اس کسائی کی دکان کھلی تھی، تو اسی نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس کسائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس کسائی نے کہا کہ میں سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتے دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دشمن حکمران کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کی کڑھائی میں اس کو ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ سرپنچ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعہ کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس زمیندار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے وہاں لوگوں کی یعنی کہ مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جملہ سونے میں تولنے کے مترادف تھا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوستوں، سلطان صلاح الدین کا یہ واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔